السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں جناب حسین شہزاد صاحب کو اور ان کے رفقا کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس علاقے میں اتنے اہم موضوعات پر یہ سیمینار منعقد کیا ہے۔ اب یقین جانیے کہ ہمارے اس علاقے میں جتنے علمی گفتگو اور جتنی علمی محفلیں سجنی چاہیے، اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے اسکول اور اپنے کالجز کا محاسبہ کریں اور اس کی جتنی ضرورت ہے اور دونوں کو کمپیئر کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں پہ بھی نہیں ہیں۔ اور ایسے میں حسین شہزاد صاحب اور ان کے رفقا نے جو یہ کوشش کی ہے وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہم اپنی دل کی عمیق گہرائیوں سے جناب حسین شہزاد صاحب اور ان کے رفقا کو مبارکباد دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، مجھے جو ٹاپک دیا گیا تھا وہ انگلش میں تھا اور اس کا عنوان تھا ٹوارڈز 100% ایجوکیشن۔ میں نے منتظمین سے کہا کہ بھائی اس کو انگلش میں کہنا ہے یا اردو میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو اردو میں پڑھنا ہے۔ تو پھر میں نے اس کا ترجمہ جو ہے اپنے حساب سے کیا، کیونکہ انہوں نے اردو میں نہیں لکھا تھا۔ تو میں بہت ہی معذرت کے ساتھ میں نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ یہ کہ ہمارا سماج اور 100% تعلیم یافتہ بنانے کی حکمت عملی، میں نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے۔ میں منتظمین سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس ترجمہ کو قبول فرمائیں۔ جناب، اردو میں علم اور تعلیم دونوں الفاظ کو ہم معنی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض زبانوں میں علم اور تعلیم کے لیے الگ الگ اصطلاحیں ہیں۔ اس ضمن میں ہم تعلیم کا انگریزی ترجمہ ایجوکیشن اور علم کا ترجمہ ریسرچ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعلیم کو ایک رسمی عمل کہا جا سکتا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنے بچوں کا داخلہ اسکول اور مدرسوں میں کراتے ہیں۔ وہاں ان بچوں کو ایک سلیبس دیا جاتا ہے جسے دوسرے لوگ تیار کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ 10-15 سالوں تک چلتا رہتا ہے اور اس طرح ایک شخص تعلیم کے مرحلوں کو عبور کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، جبکہ علم ایک غیر رسمی عمل ہے جسے انسان اپنے تجربے کی روشنی میں سیکھتا ہے۔ زمانہ قدیم میں علم حاصل کرنا کسی گناہ کبیرہ سے کم نہ تھا۔ دنیا کے بیشتر تہذیبوں میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ ایک شخص کو محض اس وجہ سے قتل کر دیا گیا کہ وہ اپنے تجربات کی روشنی میں رائج باتوں کو فاسد کہنے کی جرات کرتا تھا، جبکہ تعلیم حاصل کرنے کی جرات کی تھی، جبکہ تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کو سماج کے شرفا ہمیشہ عزیز رکھتے آ رہے ہیں۔ تعلیم کے لیے کم از کم ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو بچوں کو اعداد و شمار اور چیزوں کے نام سکھاتے ہیں۔ تعلیم ایک نظام ہے جو اسکول سے لے کر کالج اور یونیورسٹی تک رائج ہے، جہاں پر کوئی بھی طالب علم اس نظام سے انحراف نہیں کر سکتا، بصورت دیگر ناچیز کی طرح یونیورسٹی سے رسٹیکیٹ کیے جا سکتے ہیں۔ جبکہ علم کے حصول کے لیے چیزیں کافی بدل گئی ہیں۔ زمانہ قدیم میں جہاں لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، انگوٹھے کاٹے جاتے تھے، زہر کا پیالہ دیا جاتا تھا، تو کہیں زندانوں میں ڈال دیا جاتا تھا، لیکن اب دنیا بدل گئی ہے اور علم حاصل کرنے والوں کو دنیا نوبل پرائز دے کر اور دوسرے ممالک اپنے حساب سے مختلف اعزازات کے ساتھ نوازتی ہے۔ لیکن آج کے سیمینار میں ایجوکیشن سے مراد ہم تعلیم کو لینا چاہتے ہیں۔ اسے حاصل کرنے میں درپیش مسائل اور اس کے ممکنہ حل کی طرف غور و فکر کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں تعلیم حاصل کرنے کے پیچھے جو موٹیویشن کار فرما ہے وہ دراصل اچھے روزگار سے منسلک ہونے کی خواہش ہے، کیونکہ آج کے اس مادہ پرست دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے علم یافتہ یعنی سوچنے اور سمجھنے کی قوت رکھنے والوں سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے،
جو موجودہ نظام کو چلانے میں مددگار ثابت ہو سکیں۔ اس ضمن میں دنیا میں جو لوگوں نے نئے علوم کے ذریعے زندگی کو گزارنے کی کوشش کی ہے، تعلیم حاصل کرنے کے مقاصد میں بھی تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ مثلاً ماضی قریب میں جب روس میں اشتراکی نظام نے دنیا کے دوسرے خطہ میں پہنچنا چاہا تو دنیا میں انہوں نے جو تعلیم حاصل کرنے کے جو مقاصد بتائے وہ یہ تھے کہ ہمیں سماج میں انقلاب لانا ہے، اور جب کیپٹلزم نے اشتراکی نظام کو شکست دی تو تعلیم حاصل کرنے کا مقصد بھی بدل گیا۔ لہذا جب ہم اپنے علاقے کو 100% تعلیم یافتہ بنانے کی کوشش کریں تو یہ بنیادی سوالات کا جواب ہمیں تیار کرنا چاہیے کہ آخر ہم اپنے سماج کو 100% تعلیم یافتہ کیوں بنانا چاہتے ہیں۔ کیا ہم نے یہ اٹریکشن ہمیں کیرلا کی طرف سے ہے کہ کیرلا میں 100% تعلیم یافتہ لوگ ہیں تو ہمیں بھی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، یا کہ ہم دنیا کے ترقی یافتہ ملک مثلاً جاپان سے متاثر ہیں کہ جاپان نے کافی ترقی کی ہے لہذا ہمیں بھی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، یا کہ ہم امریکہ اور یورپ کے چکا چوند سے متاثر ہیں کہ جب تک ہم تعلیم حاصل نہیں کریں گے ہم ایک ویسٹرن لائف اسٹائل کو نہیں جی سکتے ہیں، یا کہ تعلیم کے ذریعے ہم کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں، یا دنیا کے کسی خاص انقلاب نے ہمیں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ سوالات ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بحیثیت ایک تاریخ کے طالب علم ہونے کے ناطے ہم یہ پاتے ہیں کہ دنیا کے واقعات اور سماج کی تبدیلی تعلیمی نظام پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں، تو دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کی تبدیلی میں تعلیم کے رول سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کی تمام تہذیبوں کا مختصراً جائزہ ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ جب کوئی تہذیب تعلیم اور علم دونوں سے اپنا رشتہ مستحکم کرتی ہے تو دنیا کی نظر میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، اور جب کوئی تہذیب علم اور تعلیم سے اپنا رشتہ توڑتی ہے تو وہاں کے لوگ پھر ان تہذیبوں کے غلام بن جاتے ہیں جو تہذیب علم اور آگہی کو لے کر آگے بڑھتی ہے۔ اس طرح سے اگر ہم بیبیلون، میسوپوٹامیہ، موہنجودارو، یونان، عرب اور اب یورپ اور امریکہ اور ان تمام تہذیبوں کے عروج و زوال اسی ایک نقطہ میں مضمر ہے کہ جب یہ تہذیبیں علم اور تعلیم سے اپنا رشتہ قائم کی تو وہ پھلی پھولی اور پھل پھول رہی ہیں، اور جب انہوں نے علم سے اپنا رشتہ، علم سے مراد ریسرچ ہے، علم سے اپنا رشتہ توڑ لیا تو وہ دوسری تہذیبوں کے ماتحت آ گئی ہیں۔ لہذا ہمیں دنیا کی تہذیبوں کے عروج و زوال سے یہ سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے علاقے کا رشتہ بھی علم اور تعلیم دونوں سے جوڑیں۔ جب ہم تعلیم کو عام کرنے کی بات کرتے ہیں تو عام لوگوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر اچھے روزگار کے مواقع ممکن نہیں ہیں۔ یہ اسٹریٹجی ہمارے علاقے کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر تعلیم حاصل کر کے ہم نے انہیں اچھے روزگار سے جوڑنے میں اگر ہم ناکام رہے تو عام لوگوں کا جن خاندانوں میں تعلیم نہیں ہے ان کے تعلیم کے تئیں ناقابل اعتماد ہونا کوئی بڑی بات نہ ہوگی۔ ماضی قریب میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گاؤں کے لوگ جب اپنے بچوں کو دہلی، ممبئی، سورت اور دیگر صنعتی شہروں میں مزدوری کے لیے بھیجتے تھے تو ان کے والدین اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجنے کا جواز شرفا کے ان نوجوانوں کی طرف اشارہ کر کے دیتے تھے جو پٹنہ، دربھنگا، بھاگلپور اور دیگر یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر سرکاری نوکریوں کا انتظار کرتے کرتے بوڑھا ہو جانا منظور کیا، لیکن تعلیم کے ذریعے اپنی زندگی میں کوئی نئی بات، نئے زمانے کے نئے چیلنجز کو قبول نہ کیا۔ لہذا اس خطہ کو 100% تعلیم یافتہ بنانے کی حکمت عملی
پر میں اس بات کا ملحوظ رکھنا ضروری ہوگا کہ ہم تعلیم کا مقصد انسان سازی اور کردار سازی بنائیں، اور جو لوگ اس مشن میں شامل ہوں انہیں عملاً یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تعلیم نے ان کی زندگی میں رہنمائی، وسیع النظری اور معاشی خوشحالی لانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ تعلیم کا مقصد ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ تعلیم کے ذریعے ہی انسان زندگی میں ایک سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ڈیولپ کر سکتا ہے۔ آبادی کو تعلیم یافتہ سماج بنانے کے راستے میں ہمیشہ ایک مسئلہ سمجھا گیا ہے، اور ہم جیسے کم پڑھے لکھے لوگ حکومت کے اس نقطۂ نظر سے اختلاف کرنا ماڈرنٹی اور موڈسٹی دونوں کے مترادف سمجھتے ہیں۔ اس ضمن میں UNO سے منسلک پروفیسر محبوب صاحب، سابق ماہر معاشیات، کا نقطہ نظر بھی قابل غور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان 2 ہاتھ اور 1 منہ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ہم اگر تعلیم کا مقصد ان کے دونوں ہاتھوں کو باہنر بنانا ہو، ہماری تعلیم کا مقصد اگر ان کے دونوں ہاتھوں کو باہنر بنانا ہو تو افلاس اس کے کوسوں دور ہو سکتی ہے، بصورت دیگر غریبی اور مفلسی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کی بے اعتنائی بھی 100% تعلیم یافتہ سماج بنانے کے راستے میں ایک روڑا سے کم نہیں ہے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کی ایک بڑی آبادی بڑے شہروں میں مقیم ہے، جن کے لیے ان کا گاؤں یا ان کا شہر ایک ہالیڈے ڈیسٹینیشن ہی رہ گیا ہے۔ ان لوگوں کا اس علاقے کی طرف پلٹ کر نہ دیکھنا ایک بڑا خسارہ ہے جس کو پلٹنے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑی آبادی ایسے کالجوں سے ڈگریاں لے کر تعلیم یافتہ ہوئے ہیں جنہوں نے کالج کے کلاس روم کا دروازہ کبھی نہیں دیکھا۔ ایسے لوگ ہمارے سماج میں ایسے تعلیم یافتہ کی بڑی آبادی ہے جن کے لیے ایگزام کے دنوں میں کالج کا دروازہ تو کھلا لیکن ان کا دماغ مقفل ہو گیا ہے۔ ایسے پڑھے لکھے لوگوں سے اگر ہم کوئی امید رکھتے ہیں تو یہ بڑی حوصلے کی بات ہے۔ ذات پات کی بالادستی اور سرکاری اسکولوں میں نظام میں ایک رشتہ ہے۔ ہم میں سے بیشتر لوگوں نے یہاں جتنے بھی موجود ہیں سرکاری اسکولوں میں تعلیم پائی ہے۔ اکنامک لبرلائزیشن سے پہلے ان اسکولوں میں معاشی خوشحال گھرانے یا اعلیٰ ذات کے بچے تعلیم حاصل کرتے تھے، تب یہاں تعلیم کا معیار اچھا تھا، لیکن آج یہاں غریب، OBC، SC/ST کے بچے ان سرکاری اسکولوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور ہم جیسے نام نہاد اعلیٰ ذات اور تعلیم یافتہ گھرانے کے بچے اب صرف پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں۔ لہذا اعلیٰ ذات کے ایک سازش سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کیا وجہ ہے کہ انہی سرکاری اسکولوں کا تعلیمی معیار اب برباد ہو گیا ہے۔ ہم اور آپ جیسے چند پرائیویٹ اسکول کھول کر تعلیم کے تئیں اپنی رغبت اور اپنی انا کو تسکین تو پہنچا سکتے ہیں کہ ہم تعلیم کے میدان میں کام کرتے ہیں، لیکن جب تک سرکاری اسکولوں کے سرکاری انتظام کو بہتر نہ بنایا جائے 100% تعلیم یافتہ سماج کا خواب بس ایک خواب ہی ہے۔ ملاپورم کیرل کا ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے۔ پروفیسر ولایت اللہ کے مطابق 1970 کی دہائی میں اس علاقے کو 100% تعلیم یافتہ بنانے کے لیے وہاں کی سول سوسائٹی نے سرکاری اسکولوں کے ساتھ ایک اشتراک کیا۔ مختلف شعبۂ زندگی سے لوگوں نے اپنے قریب ترین اسکولوں میں آ کر خدمت دینا شروع کیا۔ ایک اسکول میں ایسا ہوا کہ 5 سے 7 زائد اساتذہ موجود ہوتے۔ سرکاری اساتذہ کی کمی ہوتی، لیکن سرکاری اساتذہ کی کمی کا رونا رونے کے بجائے انہوں نے اپنے اطراف کے اسکول میں سیوا دینا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 10 سالوں کے بعد کیرل 10th ایگزام کا جب رزلٹ آیا تو ٹاپرز کے لسٹ میں سب سے زیادہ بچے کیرلا سے تھے۔ یہ اس وقت ایک جوک بن گیا تھا
کہ اس کے وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ ملا پورم کے علاقے میں شاید چیٹنگ ہوئی ہے، اس لیے اتنے سارے بچے اتنے اچھے نمبرات سے پاس ہوئے ہیں۔ لیکن 2 سالوں کے بعد وہاں کے انجینئرنگ اور میڈیکلز میں بھی سب سے زیادہ بچے نمایاں نمبر سے اگر پاس ہوئے تو وہ ملا پورم کے تھے۔ تو لوگوں نے وزیر اعلیٰ پر جو کسا کہ شاید وزیر اعلیٰ نے جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیا ہے وہاں پہ چوری چلی ہے، اس لیے ملا پورم کے بچے آگے آ گئے ہیں۔ اس علاقے کو 100% تعلیم یافتہ بنانے کے لیے ملا پورم کے خطوط اور جو طویل مدتی حکمت عملی ہے اس پہ ہم غور کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم آنگن باڑی کو اپنی تحریک کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ ایک پنچایت میں عام طور پر 15، 16 یا 14 وارڈ ہوتے ہیں اور ہر وارڈ میں ایک آنگن باڑی کا نظام ہے۔ آنگن باڑی کے نظام میں